السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تنقید کی اہمیت۔ ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول کہ ادب کے لیے تنقید اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی زندگی کے لیے سانس، اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ اگرچہ ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ایلیٹ کے نزدیک اس جملے میں کوئی گہرائی موجود نہیں تھی، بلکہ یہ بات کسی اضطراری جذبے کے تحت اتفاقاً اس کے قلم سے نکل گئی تھی۔ بعد میں اس سیدھے سادے جملے نے ادب کی بیش بہا صداقت کا سرا تھام لیا۔ تنقید ایک فطری نعمت ہے، یہ اتنی ہی بیش بہا ہے جتنی کہ بینائی یا گویائی کی نعمت۔ نعمتوں کے فطری پن اور ناگزیری نے ان کی قدر و منزلت اور ان کی حیثیت کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ بچہ اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کا استعمال خود ہی سیکھتا ہے۔ اس کی قوت گویائی نشو و نما پاتی ہے اور اس کی نشو و نما خود ہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بچے کی تنقیدی صلاحیت اور استعداد بھی فطری انداز میں خود ہی بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ یہ صلاحیت بڑی دھیمی رفتار سے ابھرتی ہے اور غیر مرئی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر فرق اور تمیز کی صلاحیت بیدار ہو چکی ہے۔ مثلاً اس کے آگے 2 کھلونے رکھ دیجئے اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اپنی اسی تنقیدی صلاحیت کی بدولت ایک کھلونے کو پسند کر لے گا اور دوسرے کو رد کر دے گا۔ فرق اور تمیز کی صلاحیت کا ظہور تو آغاز ہی سے ہو جاتا ہے، مگر ابتدائی عمر میں یہ طبعی جبلت کا انداز لیے ہوتی ہے۔ بچہ تمیز تو کرتا ہے مگر وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں سوچ بچار کا عمل دخل زیادہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر قوت انتقاد تو موجود ہوتی ہے لیکن غیر مربوط ہوتی ہے۔ بچوں کی طرح فرق اور امتیاز کی یہ صلاحیت باشعور افراد میں بھی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں دونوں ملتے جلتے ہیں۔ عام طور پر ایک جوان آدمی بھی ان اسباب اور وجوہ کی کوئی معقول توجیہ بیان نہیں کر سکتا جس کی بنا پر اس کی پسند اور ناپسند کا عمل وجود میں آتا ہے۔ اگر فرد سے اس کی ترجیح کے بارے میں سوال کیا جائے تو عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے لاطینی میں ایک لفظ کریٹ استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب ہے گندم کے دانوں کو بھوسے سے الگ کرنا، یعنی گندم کی صفائی۔ لاطینی سے یہ لفظ عربی میں آیا تو اسے غربال کہا جانے لگا۔ غربال کا مطلب ہے چھلنی، یعنی کسی چیز کو نتھارنے کا عمل۔ غربال جب انگریزی میں آیا تو صرف غاربل رہ گیا۔ یہ لفظ بھی چھلنی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اس سے لفظ کرائم بنا جس کا لفظی مطلب جرم یا غلطی ہے۔ انگریزی میں اسے کرٹیسزم کہا جانے لگا اور اردو میں اس کے لیے تنقید کا لفظ استعمال ہوا۔ تنقید نقد سے نکلا ہے۔ نقد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گندم کو ہوا میں اچھال کر بھوسے اور گندم کو جدا جدا کرنا۔ عربی اور فارسی میں تنقید کے لیے چند اور الفاظ بھی ملتے ہیں، ان میں موازنہ، محاکمہ اور تقریض اہم ہیں۔ فارسی کی غیاث اللغات میں نقد کے معنی ہیں دانہ از کاہ جدا کردن، یعنی دانے کو بھوسے سے الگ کرنا۔ نقد سے تنقید کا لفظ وجود میں آیا۔ عربی میں ایسا لفظ جس کا پہلا حرف تے اور چوتھا حرف یہ ہو، وہ کسی کام کے کرنے اور ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں کرٹیسزم کا مطلب ہے کریٹیکل، کرٹیسزم، کرٹیسائزنگ، ورک آف اے کرٹک، ایسے اور ریمارک، سائنس ڈیلنگ ود ٹیکسٹ، کیریکٹر، کمپوزیشن اینڈ اوریجن آف لٹریری ڈاکیومنٹس۔ جب لغت کے لفظ کو خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اصطلاح بن جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں تنقید ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی فن پارے کا اس طرح جائزہ لیا جاتا ہے
کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں الگ کر کے بیان کی جائیں۔ کسی بھی چیز کا محاکمہ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی تنقید کے وجود کو زندگی کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہ ہو اور اگر اس کے دل میں برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کا خیال نہ آئے تو وہ زندگی اور اس کی ابجد سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں، اگر انسان کو اچھائی برائی میں امتیاز کرنے کی تمیز نہ ہوگی، اگر برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دینے کا خیال نہ آئے گا، اگر اس کا تصور اس پر یہ امر روشن نہیں کرے گا کہ کن اصولوں کی شاہراہ پر چل کر زندگی اپنی منزل سے زیادہ قریب ہو جائے گی اور کن اصولوں پر گامزن ہونے میں اس کو طوالت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو گویا اس نے زندگی کی اصلیت اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ ان خصوصیات کا ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ تنقید مغرب کی دین ہے، انگریزی ادب نے ہمیں اس کے اصول و ضوابط فراہم کیے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے بیشتر نقاد انگریزی سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ تنقید کے فن پر سب سے پہلی کتاب ارسطو کی بوتیقہ ہے۔ آل احمد سرور کے بقول اچھی تنقید صرف معلومات ہی فراہم نہیں کرتی بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، ماہر نفسیات، ایک شاعر اور ایک پیغمبر کرتا ہے۔ تنقید ذہن میں روشنی کرتی ہے اور یہ روشنی اتنی ضروری ہے کہ بعض اوقات اس کی عدم موجودگی میں تخلیقی جوہر میں کسی شے کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آیا اس کی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں، یا جن جذبات اور احساسات کو وہ اس تصویر میں اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ اس تصویر میں اجاگر ہوئے ہیں یا نہیں۔ جب وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنی ہر تال، لے اور سر پر اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ وہ فن کے مظاہرے میں کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ غرضے کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فنکار کسی بھی شعبے میں اس قسم کے خیالات کو اپنے ذہن سے جانے نہیں دیتا۔ اسے ہر لمحہ اس امر کی فکر رہتی ہے کہ اس کا تخلیقی کام کامیاب ہو سکے۔ فنکار کے اپنے خیالات کو اس کے تخلیقی کارناموں پر اس کی اولین تنقید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ خود اپنے فن پارے کو اپنی ذاتی تنقید کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے میں تنقید کے مطالب کی فہرست یوں ہے: مطالعہ بالمقصد، ادب پارے کے مطالب کی مختصر تشریح کسی رائے کے بغیر اس مقصد کے تحت کہ پڑھنے والے کو ادب پارے کے مضامین معلوم ہو جائیں۔ ادب پارے کا تجزیہ یعنی اس کے مختلف اجزاء کو مطالعے کے بعد کسی اصول عقلی کے تحت ایک نئی ترتیب سے پیش کرنا، مضامین کو وضاحت کی خاطر دوبارہ سائنسی طریقہ کار سے پیش کرنا، ادب پارے کے حسن و قباح پر رائے دینا، کسی اصول کی روشنی میں، خواہ وہ اصول ذوقی اور جمالیاتی ہو یا عقلی اور فلسفیانہ، تحسین کے جذبے سے سرشار ہو کر صرف اچھے پہلوؤں کی نشاندہی کرنا، ایک جج کی طرح اچھے اور برے پہلوؤں کی نشاندہی کرنا، مجموعی رائے دینا کہ ادب پارہ کیا ہے، ادب یا ادب پارے پر دوسری زبانوں کے ادب کا یا اسی زبان کے دیگر ادوار کے ادب کا تقابل اور رائے دینا، ادب پر اقدار کی روشنی میں فیصلہ کرنا، خواہ یہ اقدار جمالیاتی ہوں، فکری یا سائنسی یا پھر انفرادی اور سماجی۔ ان اقدار کی روشنی میں تعین مراتب اور درجہ بندی، ادب پارے کی توسیع یعنی ادب پارے کو اس طرح پیش کرنا کہ مصنف کے معنی کے حوالے سے نئے حقائق سامنے آئیں۔ ادب پارے کی تنقید کا عمل ایسا ہو کہ تنقید سائنسی عمل بننے کی بجائے تخلیقی عمل کا درجہ اختیار کر لے۔ اس حوالے سے انداز بیان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم کی گئی ہیں اور جو کچھ بہتر سے بہتر سوچا گیا ہے، تنقید کا کام اس کو جاننا، معلوم کرنا اور پتہ لگانا
اور اس کو معلوم کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ نئے اور جدید نظریات اور خیالات کی تخلیق میں زیادہ سے زیادہ معاون ہو سکیں۔ تنقید کا عمل کسی فن پارے کی غلطیاں نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تہ میں ایک بلند مقصد ہوتا ہے۔ تنقید محض نکتہ چینی نہیں ہے، یہ ادب کو مضبوط بناتی ہے اور وہی فریضہ انجام دیتی ہے جو چمن کے لیے باغبان کا ہوتا ہے۔ اگر چمن ادب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں بہت سی خودرو جھاڑیاں اور درخت اگائیں گے جو نہ کسی دلکشی کا باعث بن سکیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ ہو سکے گا۔ تنقید کے پیش نظر یہ خیال بھی رہتا ہے کہ وہ فنی معیار کو بلند کرے اور اس سلسلے میں وہ خامیوں کا پتہ بھی لگاتی ہے اور محاسن کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اسکاٹ جیمز کے الفاظ میں تنقید نگار کو ایسا انسان ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو سمجھ سکے، ہر چیز کو دیکھے اور ہر بات پر نظر ڈالے، کسی چیز اور کسی بات کو چھوڑے نہیں۔ وہ معمولی سے معمولی آواز بھی سن سکے، چاہے وہ آواز اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ سچ ہو یا جھوٹ، تلخ ہو یا شیریں، اور اس کے سمجھنے کے بعد وہ یہ معلوم کر سکے کہ کہنے والے نے کیا دیکھا ہے، کیا سوچا سمجھا ہے اور چیزوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادب یا فن کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سماجی یا افادی، دوسرا فنی یا جمالیاتی۔ تنقید کے لیے ان دونوں پہلوؤں کی تلاش بہت ضروری ہے۔ تنقید بیک وقت سماجی اقدار کا پتہ بھی لگاتی ہے اور جمالیاتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔